بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ نعمت ہم سمجھتے ہیں کہ جی کیا پیسہ ہوگا تو ہم عمرہ کریں گے، پیسہ ہوگا تو ہم حج کریں گے۔ نہیں، یہ اس کے بلانے پر ہے۔ اور 1-2 گھنٹے کے لیے آرام کریں، پھر تہجد کے لیے اٹھیں اور ساتھ ہی فجر پڑھیں۔ یہ 2 گھنٹے جو آپ آرام کریں گے، آپ ایسے حشاش بشاش اٹھیں گے کہ جیسے آپ 2 دن سو کر اٹھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن اللہ شدید العقاب۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تم روک دیے گئے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، بس جو بھی میسر ہو قربانی وہ کر لو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور ابھی سر نہ منڈواؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ تک پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، بس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او اذم من رأسہ، یا یہ ہے کہ اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام، بس اس کے لیے فدیہ ہے روزے سے، او صدقۃ، یا صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے۔ فاذا امنتم، جب تم امن میں ہو جاؤ، فمن تمتع بالعمرة الى الحج، بس جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے کے ساتھ حج کا، فما استيسر من الهدي، بس جو اس کے لیے آسانی ہے قربانی وہ کرے۔ فمن لم يجد، اگر وہ قربانی نہ پائے، جانور نہیں، فصيام 3 أيام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، فی الحج، حج کے دنوں میں، و7 اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے گا جب وہ تم لوٹ آؤ اپنے علاقے میں، گھر میں۔ تلک 10 کاملہ، یہ 10 مکمل ہو گئے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو مسجد حرام کا رہائشی نہیں ہے، حرم کا رہنے والا نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو،
ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 ہے۔ اس رکوع کی پہلی آیت يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، رب العالمین فرماتے ہیں یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند جو گھٹتے بڑھتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا یہ مواقیت، یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے درمیان میں پھر جہاد کا مسئلہ آیا۔ حج ایک مشکل عبادت ہے، حج آسان نہیں ہے، جان مال دونوں اس میں صرف ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی پھر مشکل عبادت جو ہے وہ جہاد ہے۔ سر ہتھیلی میں رکھ کر میدان میں اترنا یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن اور خدا کی قسم ایمان وہی بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایمان وہاں بنتا ہے جب آپ کا ساتھی وہاں تڑپ رہا ہے، وہ ابھی کوئی شہید ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، اور آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے، دائیں بائیں سے گولیاں چل رہی ہیں، میزائل داغے جا رہے ہیں، ایمان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایمان بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو محفوظ فرمائے، جب اسپتال میں چلے جائیں اور کوئی کس حالت میں کوئی کس حالت میں، خدا یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یا اللہ تیرا شکر ہے رب العالمین، یہ کس حالت میں ہے، وہ کس حالت میں پڑا ہوا، وہ کس حالت میں پڑا ہوا، ایمان وہاں بنتا ہے۔ بہرحال تو جہاد کے بعد اب رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ حج کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ دونوں۔ حج اور عمرہ کے بعد احکام ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں فرق ہے۔ عمرہ پورے سال سوائے حج کے ایام کے، پورے سال جب آپ کا جی چاہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو بارہا حرمین کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ سے مانگا کریں۔ حقیقت یہ ہے، یہ نعمت ہم سمجھتے ہیں کہ جی کیا پیسہ ہوگا تو ہم عمرہ کریں گے، پیسہ ہوگا تو ہم حج کریں گے، نہیں، یہ اس کے بلانے پر ہے۔ ایک نہیں، ہزاروں واقعات ایسے موجود ہیں کہ جس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور وہ جا کر آرام سے حج کر کے آ جاتا ہے، جس کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں ہے اور وہ جاتا ہے عمرہ کر کے بہترین واپس آ جاتا ہے، تو یہ اس کے بلاوے پر ہے۔ اللہ ہم سب کو محروم نہ فرمائے اور حرمین کو پروردگار آزاد فرما دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کے گھر میں جا کر روئیں، گڑ گڑائیں اور پروردگار سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ بہرحال تو عمرہ یہ آسان ہے۔ عمرہ تو اگر آپ کا دل کرے یہاں سے احرام باندھیں اور جدہ اتریں اور جدے سے سیدھی ٹیکسی لیں، حرم پہنچیں، آپ کا زیادہ سے زیادہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر آپ نے جانا ہے اور وہاں 7 چکر طواف، ساتھ ہی دگانا پڑھنے ہیں، طواف کے 2 رکعت واجب پڑھنے، اور ساتھ ہی سعی کرنی ہے بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان آپ نے 7 چکر کاٹے، ساتھ ہی حلق کیا، نہائے دھوئے، آگے آئے، ہوٹل میں کھانا کھائیں، سیدھے واپس جدہ پہنچے اور دوسرے دن لاہور۔ یہ عمرہ، یہ تو چونکہ خرچہ اتنا ہوتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ جب موقع نصیب فرما دے تو چلو 10-15 دن وہاں گزار لیں، پھر کوئی چند ایک دن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ مبارک کا سلام بھی عرض کر دیں۔ تو یہ عمرہ مدینہ منورہ جانا یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے۔ عمرہ صرف یہی تھا جو میں نے عرض کر دیا کہ بیت اللہ شریف کے ساتھ چکر اور 7 چکر صفا مروہ کے، بس احرام کی حالت میں یہی عمرہ، اس سے زیادہ نہیں عمرہ۔ پھر چونکہ اور حج جو ہے وہ خاص ہے، حج آپ ہر وقت نہیں کر سکتے، حج صرف اور صرف ذی الحج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک، یہ 5 ایام ہیں۔ ان 5 ایام کے اندر ہی آپ نے 8 کو
وہاں سے نکلنا ہے، مینا جانا ہے، اور پھر مینا سے عرفات جانا ہے، عرفات میں سارا دن گزارنا ہے، اور پھر شام کو جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو غروب آفتاب کے ساتھ ہی آپ نے عرفات سے نکلنا ہے، مزدلفہ میں آ کر جمع بین الصلاتین مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آرام۔ یہ ایک عجیب و غریب جگہ ہے، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو بارہا نصیب فرمائے۔ مزدلفہ وہ ہے، مزدلفہ کے جو کنکریاں ہیں، کنکریاں یہیں سے حاجی کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، وہ کنکر نہیں ہے، باقاعدہ سویاں ہیں، لیکن جو سکون کی نیند آپ کو وہاں آئے گی، میرا ایمان ہے دنیا میں کائنات میں کسی اور جگہ آپ کو نہیں آ سکتی۔ اور آپ تھکے ہارے آئیں گے، رش اتنا ہوتا ہے، رات کو 12 بجے پہنچیں، 1 بجے پہنچیں، اور 1-2 گھنٹے کے لیے آرام کریں، پھر تہجد کے لیے اٹھیں اور ساتھ ہی فجر پڑھیں۔ یہ 2 گھنٹے جو آپ آرام کریں گے، آپ ایسے حشاش بشاش اٹھیں گے کہ جیسے آپ 2 دن سو کر اٹھیں، کچھ نہیں، ریڑی زمین پر، اور ایسا سکون سے نیند آتی ہے، اللہ اکبر، بڑی مبارک جگہ۔ رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں نے جو دعائیں مانگی ان میں سے جو دعائیں رہ گئی عرفات میں جبل رحمت پر جو دعائیں رہ گئی تھی وہ میں نے مزدلفہ میں رب سے منوائی، اپنے رب کے سامنے روتا رہا، گڑ گڑاتا آ گیا رہا ہے مزدلفہ کا ذکر۔ بہرحال تو اس کے بعد آئے مینا، اور مینا میں آپ نے پھر جمرہ، اور جمرہ کے بعد پھر آپ نے سیدھے جانا ہے، وہاں آپ نے قربانی کرنی ہے، احرام سے نکلنا ہے، اور سیدھے ہی آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، اور آپ اس سے احرام سے نکل جائیں گے حج۔ آپ اس کے بعد پھر آپ نے واپس مینا آنا ہے، اور مینا میں 3 دن آپ نے رہنا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کا حج جو ہے، تو حج کے لیے ایام مخصوص ہیں، آپ جب چاہے حج نہیں کر سکتے، صرف ان خاص 5 دنوں کے اندر آپ حج کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، للہ، یہ بڑی بات ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج عمرہ کرو لیکن کس لیے؟ جی میرے نام کے ساتھ، آج ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے نام کے ساتھ الحاج لکھ دیا کریں، کیونکہ میں ہر سال حج کرتا ہوں۔ جی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اب کیا ہے؟ اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ آدم سفر جو عمرے کے لیے احرام کی حالت میں سیلفی لی، ٹھگ کر کے اپلوڈ کر دی۔ اس وقت میں لاہور ایئرپورٹ پر ہوں، اور ابھی میں جہاز میں بیٹھنے لگا ہوں، جدہ پہنچ گیا ہوں، اور یہ تو چلو پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، جب بیت اللہ کے سامنے جا کر پھر وہ اپنی کبھی دعائیں مانگ رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، بندے خدا یہ کیا ہے؟ اب یہی رہ گیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ کسی زمانے میں ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے، آج سے یوں سمجھ لو 35-40 سال پہلے، 35 سال پہلے پورے علاقے میں کوئی ایک آدمی نے حج کے لیے جانا ہوتا تھا، تو ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہوتا تھا، پھر پورا علاقہ اکٹھا ہوتا تھا، ملتے تھے، ہار ڈالتے تھے، جاتے ہوئے اس کو لے کے جانا، پھر جب وہ آتا تھا پھر ایک لمبا چوڑا۔ اور اب بھی تقریباً وہی معاملات دوبارہ شروع ہونے لگے ہیں، کہ اب کیا ہے، ایک علاقے کے بارے میں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جی حج پر جتنا ہمارا خرچ آیا اس سے کہیں زیادہ تو ہمارا دعوت پر خرچ ہو گیا، کہ باقاعدہ یہ جو ہمارے ہوٹل ہیں اور ہمارے ہالز ہیں، شادی ہال، یہ باقاعدہ بک ہوتے ہیں، اور اس میں پھر باقاعدہ اور جی لوگ آ رہے ہیں، اور ان کو زمزم پلایا جا رہا ہے، اور کھجوریں کھلائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے، حاجی صاحب حج کر کے تشریف لائے، اللہ اکبر، پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ باہر کیف ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، حج کر کے تشریف لائے تو سارے علماء کرام جو ہے اکٹھے ہو کر حضرت کی خدمت میں تشریف لے گئے، اور فرمایا وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ یہ طالب علم کیوں پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت آج چھٹی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں، خیریت؟
جی آپ تشریف لائے ہیں، فرمایا میں نے ایک فرض پورا کیا ہے، میں تو روز دن میں 5 فرض نمازیں پڑھتا ہوں، تو میں جب بھی نماز پڑھوں گا تو آپ نے چھٹی کرنی ہے مدرسے میں ظہر کی نماز کے لیے جاؤں گا تب بھی آپ نے چھٹی، کیونکہ میں نے فرض جو نماز پڑھنی ہے، میں تو ایک فرض ادا کر کے آیا۔ اگر فرض ادا کرنے پر آپ نے چھٹی کرنی ہے تو نماز بھی فرض ہے، میں جب روزے رکھوں گا تب بھی چھٹی ہونی چاہیے کیونکہ میں نے ایک فرض پورا کرنا ہے۔ نہیں نہیں، یہ کیا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، صرف اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے، دکھاوا یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان پہلے عمل کرنے نہیں دیتا، یاد رکھیں، شیطان کی حتی الوسع کوشش ہوتی ہے کہ انسان عمل کی طرف نہ آئے۔ وہ کر لیں گے، ہو جائے گا، کیا بات، کون سی قیامت آ گئی ہے، تو نے کل مرنا ہے، کر لے گا۔ اچھا جب اس کی بس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے دے عمل کی، تو اگلا مرحلہ پھر آتا ہے کہ کہتا ہے آپ جیسا عمل کون کر سکتا ہے، یہ آپ ہی تو ہیں جو ایسا عمل کر رہے ہیں، باقی ایسے نہیں ہے۔ چھوڑتا نہیں کسی بھی صورت میں کہ چلو عمل اگر کر رہا ہے تو اب اس میں کیا ہے، تھوڑی سی ملاوٹ کر دوں کہ جی یہ کیا ہے، یہ دکھلاوا، ریاکاری میں آ جائے، اور ریاء شرک خفی، شرک ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو صرف اللہ کے لیے۔ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، آگے اگر راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، وہ تفصیل ہے انشاءاللہ زندگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمة یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ الہ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ سب کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پوری فرما، اللہ سب کی مشکلات کو حل فرما۔ الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس تھوڑی دیر بیٹھنے کو اپنے در میں قبول فرما، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔